واقعات غزووں کے دیکھتے ہیں. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن 3 رات کے بعد کھانا نصیب ہوا اور ایک گوشت کا ٹکڑا اس کو کھا رہے ہیں. جیسے ہی کھا رہے ہیں تو ادھر سے آواز آئی کہ مسلمانوں کو جہاد میں پریشانی ہو رہی ہے. تو وہ ٹکڑا پھینکا کہ تجھے کس نے کھانے کے لیے رکھا؟ ختم. اگر بیوی کی چاہت طلاق. پر میں نے آخرت دیکھ لی اور جمپ لگاتے ہیں ہے جی. اور جتنی دیر تک شہید نہیں ہو جاتے، اسلامی تاریخ ہوا ہے کہ 90 زخم ان کے جسم پہ. ذرا تصور کریں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم قربان. ہم کہتے ہیں کہ میرے والدین اللہ کے نبی پہ قربان، میں نبی کے لیے یہ کروں گا، میں یہ نبی کے لیے کروں. عزیز بھائی دوستو بزرگو، لیکن اگر وہ میرے نبی کی جو تعلیمات ہیں ہے جی، حسن اخلاق سے پیش آؤ، اس کا ذہن میں نہیں ہوتا. فرمائے غصہ حرام ہے جی، لیکن ایک حرام ایسی چیز ہے جس کو پی لو وہ حلال ہے، وہ غصہ ہے. عزیز بھائی دوستو بزرگو، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک لمحہ جو ہم اپنی قبر کی طرف جا رہے ہیں وہاں پہ یہ دیکھیں، سانس آیا انسان، سانس نہ آیا تو انسان کوئی نہیں کہے گا، پھر وہ ہے میت. تو آج ہمارے پاس وقت ہے، جس طرح عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ کو واقعہ میں نے عرض کیا، کیا کہتے ہیں کہ اس دنیا کے لیے اور جتنی دیر تک اللہ اکبر شہید نہیں ہو جاتے اتنی دیر تک پیچھے نہیں آتے. سوچیں ذرا. اور ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی گھوڑے کے پاؤں کاٹ دیے کہ پیچھے کا ذہن نہ ہو کہ میں نے جہاد میں سے پیچھے جانا ہے. جن جان کا اللہ کے راستے میں دے دینا کو معمولی کوئی کہے ہاں یعنی یہ چھوٹی سی انگلی اللہ کے راستے میں قربان کر دو، کوئی مائی کا لال نہیں دے گا الا ماشاء اللہ جس کو اللہ کے ساتھ محبت ہو جائے، جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہو جائے، پھر دین پہ چلنا آسان ہو جاتا. اب فجر کی نماز ہے، ابھی جیسے میں نے عرض کیا کہ جاب کے لیے صبح 5 بجے جانا آسان ہے جی، لیکن نماز جس سے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی مرنے کے بعد کی بن جائے گی، وہ اچھا ابھی اٹھتا ہوں اٹھتے اٹھتے فجر جو ہے وہ قضا ہو جاتی ہے. اکثر میرے دوستوں کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا ہے، اچھا ابھی پڑھ لیتے ہیں نماز، ابھی پڑھ لیتے ہیں، اتنی میں ظہر اور عصر اکٹھی ہو جاتی ہے. عزیز بھائی دوستوں، یہ حقیقت ہے. نہ میری بیوی نے میرے ساتھ جانا ہے، نہ میرے بچوں نے میرے ساتھ جانا ہے، نہ والدین نے، نہ دوست احباب نے، نہ میری جائیداد نے. میرے ساتھ اگر جانا ہے تو میرے نیک اعمال نے قبر میں ساتھ دینا ہے. اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ ہم نے قبر میں جانا ہے، وہ وقتی طور پہ بات آتی ہے، اس کے بعد ختم. کیوں فرمایا کہ جو جس ماحول میں رہے گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، جو جس ماحول میں رہے گا اسی ماحول میں موت آئے گی اور اسی ماحول میں اٹھایا جائے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا بھی مفتی صاحب نے جو واقعہ بتایا، وہ دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دے، مجھے شہادت دے. اب لوگ کہتے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو شہادت کیسے ملے گی، وہ تو ہمارے امیر المومنین ہیں، تو جہاد میں تو جائیں گے نہیں. تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت کیسے قبول کی ہے نا، کہ اس نے چھرا مارا تو اسی میں، اور اتنا گہرا زخم ہوا کہ جو کھاتے تھے ادھر سے باہر نکل جاتا تھا کھانا، اور اسی میں. اچھا پھر دیکھیں، جب اس حالت میں نماز کا وقت تو غشی رہتی تھی تو ہلایا جاتا، نماز کا وقت ہو گیا تو فوراً فرماتے ہاں مجھے پتہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. یہ وہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے 3 بر اعظم پہ اسلامک حکومت تھی. یہ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے فرماتے تھے کہ عمر قبر میں
جب منکر نکیر پوچھیں گے تجھ سے کہ تیرا رب کون ہے، تو ان سے کہے گا تو تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے۔ یہ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کو دیکھ کے شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ ان کا دیکھو آخری وقت ہے اور زخمی ہیں، غشی کی حالت میں، بے ہوش ہیں، ہلایا جاتا، حضرت نماز کا ٹائم، امیر المومنین نماز کا ٹائم ہو گیا، ہاں مجھے پتہ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، تو اس حالت میں نماز پڑھتے ہیں۔ آج میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہم اپنے آپ میں دیکھیں کہ ہم کتنی نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے فرض کتنے، جتنی دیر تک تہجد نہیں پڑھیں گے اللہ کے دوست نہیں بن سکتے۔ ہمارے فرائض نمازوں کے پوری ہوتے تہجد نہ ملے گی۔ اور عزیز بھائی دوستوں بزرگوں، لمحہ بلمحہ ہم اپنے اصل کی طرف جا رہے ہیں، اور اگر آپ گھڑی کو الٹا چلا لو تو یہ ہم پاگل ہوں گے۔ گھڑی اپنے حساب سے چلے گی، چل رہی ہے۔ آپ آنکھیں بند کر کے دیکھ لو، چھوٹے سے بچے تھے، بچے سے پھر نوعمر ہوئے، اسکول، اس کے بعد اور بڑے ہوئے، اسکول کے بعد کالج کے بعد جاب کے بعد بچے دار، بچوں کے بعد اب آخر ہے، ہمارے سفید بال ہو گئے، قبر کی تیاری، کوئی پتہ نہیں۔ اچھا پھر یہ بھی نہیں ہے کہ بوڑھا ہو کے بندہ جائے گا۔ ان گنہگار ہاتھوں نے 20 سال کے بچے کو بھی نہلایا اور قبرستان اتارا، 7 سال کے بچے، 1 دن کے بچے کو بھی، اور 80 سال کے اور 100 سال کے بزرگوں کو بھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی تعین نہیں ہے کہ مجھے اتنی عمر کے بعد موت آئے گی، نہ، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے اور کوئی پتہ نہیں کب آئے۔ یہ ظہیر کے والد صاحب ہمارے ساتھ ہی تھے، خوش اخلاق، اتنے پیارے بندے، آہستہ آہستہ چند سال کی بات ہے، میرے خیال سال کتنا سال ہو، آلموسٹ سال، 2 دن بعد سال ہو جائے۔ دیکھو ان کی برسی، ایک سال پورا ہو گیا، 2 دن، کتنے ہیں وہ، اسی سے ہم سبق لے لیں۔ ہم نے جانا ہے، یونیورسل ٹروتھ ہے، کڑوا سچ ہے، موت آنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ڈریں اور انزائٹی اور ڈپریشن میں جائیں، نہیں بھائی، یونیورسل ٹروتھ یہ تو ہونا ہے، اس کی تیاری۔ اور ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات کی، جس کو موت کا خوف آتا ہے نا وہ اللہ کا دوست ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو موت کو دن میں 25 مرتبہ یاد کرتا ہے، جسی موت میں بھی آئے گا اس کی وہ شہادت، اس کو درجہ ملے گا شہادت کا۔ آج ہمیں موت یاد نہیں، اگر کسی کے سامنے موت کی بات کروں، بھائی ابھی اس عمر میں ہمیں نہیں جانا یار، کوئی دنیا کی بات کو کیا یار، تو موت لے کے بیٹھ گئے۔ سوچو ذرا، یہ ریالٹی ہے، یہ ہو کے رہنا ہے۔ آج ہم یہاں پہ اکٹھے کیوں ہیں؟ بچہ بیمار ہو جائے، ساری رات بے چینی سے گزرتی ہے۔ والد ایک ایسی نعمت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جہاں پہ میں نہیں پہنچا میرا بچہ پہنچ جائے۔ والد ایک ایسی چیز ہے۔ والدہ تو ہے نا، والدہ کے تو پاؤں میں جنت ہے، باپ کو جنت کا دروازہ بنا دیا۔ ایمانداری سے بتائیں، آپ سارے باپ بھی ہو، بندے کا دل چاہتا ہے نا کہ میرا بچہ اتنی ترقی کر رہے جہاں پہ میں بھی نہیں پہنچا، وہ خوش ہوتا باپ، اور کوئی نہیں خوش ہوتا۔ اور یہ باپ کیسے جائے گا کہ میرا بچہ جہنم کا ایندھن بنے؟ مجھے بتا دو ذرا، اسکول کا کام نہیں کیا، پریشانی لگی ہوئی ہے، کوئی تو نے اسکول کا کام نہیں کیا، پھر کہتا ہے تو نماز بعد میں پڑھی، پہلے اسکول کا کام کرو۔ بیوی کو بھی آواز لگا دے، پڑھ لے گا نماز پڑھ لے گا، اس کو کام کر۔ کیوں؟ ہر جس چیز کی محنت ہوتی ہے نا اس کے دل میں قدر آتی ہے۔ آج پیسے کی قدر ہے، لیکن یہ پیسہ کب تک ہے؟ جب تک یہ سانس چل رہا ہے۔ جیسے ہی سانس اکڑ گیا، کرنسی کی ویلیو چینج ہو جائے گی۔ یہ جو کرنسی ہے یہ بدل کے نیکیاں ہو جائیں گی۔ 3 قرات ثواب ملتا ہے جو کسی میت کو نہلائے، پھر جنازہ پڑھے اور پھر اس کو دفنائے۔ صحابہ میں سے جی قرات فلاں احد پہاڑ جتنا اجر ملتا ہے۔ 3 قرات، 3 ثوابات۔ اور ایک چیز اور ہوتی ہے، قبرستان میں جائے نا تو تھوڑا بندہ خیال اس کا آتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ ہاں میں نے بھی یہاں آنا ہے۔ کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کبھی کبھار قبرستان اکثر جاتے رہو،
اور والدین اگر رحلت کر گئے تو ان کی قبور کی زیارت کرو. یہ موت یاد آتی ہے. دین پہ چلنا آسان ہوتا ہے. اور فرمایا تم میں بہترین انسان کون ہے؟ اکثر کہتے ہیں عمل نہیں. بہترین انسان کوئی جس کی اخلاقیات اچھی ہیں. میں اپنے آپ کے لیے کہہ رہا ہوں میرے بھائی دوستو، ضرور آپ ذہن میں نہ لائیں کہ میں کوئی یہ تاکید کچھ کرو نہیں. مجھے اپنی قبر کی فکر ہے. سب سے پہلے میرا جو سانس اکھڑے گا اس کا مجھے حساب دینا ہے. قبر میں میرے سوالات میرے ہیں. من ربو کا، ما دین کو، من نبیو کا. اخلاقیات ہمارے میں ہے نہیں. کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح. ایک بزرگ تھے، ان کی غیبت کرتا تھا ان کا ایک دوست، تو وہ ان کو گفٹ بھیجتے تھے. تو ایک شریف تیسرے دوست نے کہا کہ یار تو حضرت کی غیبتیں کرتا ہے اور وہ تجھے تحفے بھیجتے ہیں. تو اس نے تحفے بھیجنے بند کر دیے. تو حضرت کو پتہ چلا، وہ حضرت نے تحفے بھیجنے جب بند کر دیے تو دوست نے جو غیبت کرتا تھا، جس کو تحفے ملتا تھا، اس نے کہا یار دیکھ حضرت تحفے بھیجنے بند کر دیے. تو وہ دوست حضرت کے بعد آیا، حضرت آپ پہلے تو وہ غیبتیں کرتا، آپ کی برائیاں کرتا تھا، اس کو تحفے بھیجتے تھے. اب اس نے برائی کرنے بند کر دیا، اپنے تحفے دینے میں. فرمایا اب میں اس کو تحفے کیوں بھیجوں؟ جیسے جیسے وہ برائی کرتا تھا میرے درجات بلند ہوتے تھے. مرنے کے بعد ہی میری زندگی اچھی ہوتی تھی. اب اس نے برائیاں بند کر دی ہیں تو میں تحفے کیوں دوں؟ اس لیول پہ جب ایمان ہوگا پھر انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھیں گے. آخرت تیاری. یہ جو ماشاءاللہ اللہ کے بزرگ ہوتے ہیں، پیر ہوتے ہیں، 1.5 2 لاکھ مرید کیسے بن جاتا ہے؟ کیوں؟ وہ سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. ان کی زندگی جو ہے وہ مشعل راہ بن جاتی ہے. ان کے چہروں پہ نور آ جاتا ہے. وہ جیسے عمل کرتے ہیں اس عمل سے لوگوں کی زندگی بدلتی ہیں. تو پھر اسی طرح کوئی بھی نیک آدمی ہو، وہ دین کی دعوت دے گا تو اس کی بھی آخرت بنے گی. اور جو اس کے کہنے سننے پہ دین پہ آ گیا، نماز شروع کر دی، قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی، صدقہ خیرات کرنا شروع کر دیا، تو جس صاحب نے اس کو بتایا، کہا جتنا وہ عمل کرے گا اس کے عمل میں کمی نہیں ہوگی، تو دعوت دینے والے کو پورے کا پورا اجر ملے گا. مقبول حج. اگر اس نے دعوت دی، حج پہ تیار ہو گئے، وہ حج پہ چلے گئے، انہوں نے فرض حج کا ادا کر دیا، اس بندے نے جس نے تیار کیا تو اس کو ان کے مقبول حج کا ثواب ملے گا. وہ تو جتنی محنت کر کے حج پہ جائے گا تو اس لیول پہ ملے گا، لیکن بھیجنے والے کو مکمل. اسی طرح آپ کے کہنے سننے پہ کوئی نمازی بن گیا، ہمارے بچوں میں سختی سے نہیں، بلوغت سے پہلے 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو نماز کے بارے میں کو میرے آقا فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو اس پہ. لیکن جب وہ زمانہ بلوغت میں آ گیا پھر سختی نہیں ہے، کیونکہ اب اس کی قبر اپنے ساتھ ہے. اب آپ نے حکمت و بصیرت کے ساتھ اس کو کہنا ہے، اچھائیاں بیان کرنی. مولا علی کا قول ہے 1 سال سے 7 سال بچوں کو بہت پیار کرو، 7 سال سے 14 سال تک سختی کرو، اور 14 سال سے 21 سال تک اس کو دوست بنا دو. جب بیٹا باپ کا دوست بن جائے گا نا تو کوئی اس کو گمراہی کی طرف نہیں ڈالے گا، کیونکہ بہترین دوست اور بہترین محافظ باپ ہے. آج کا جو چیپٹر نا یہی ہے، باپ کیا چیز ہے. خدا کی قسم ماں باپ خواب میں آ جاتے ہیں نا تو میرا دن اچھا گزرتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں ہلکا ہلکا ہو گیا. میری والدہ آ گئی، میرا کاروبار ایسا ہے، ریٹیل میں 4 گاڑی بک گئی قسم سے. سوچ جیسی آپ سوچ رکھو گے نا ویسا کام ہوگا. مجھے پتہ ہے میرے والدین، وہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ ہمارے نماز میں، ہر نماز میں فرما دیا کہ ماں باپ کو دعاؤں میں یاد رکھو. سوچو اس ماں نے کتنی تکلیفوں کے بعد ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے.
استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایسی سی خبریں آتی ہیں کہ بچے ماں کو مارتے ہیں. ایک بچہ، ایک بیٹی میری آئی، انکل اس نے مجھے آج مارا ہے، میرا ہاتھ توڑ گیا. ہاتھ 15 سال. گھر کا ماحول میرے عزیز بھائی دوستوں، خدا نہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کی قدر کرو. اگر بیوی کی قدر نہیں کرو گے بچے تمہاری قدر نہیں کریں گے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب کوئی دعوت ہوتی تھی نا، متوجہ ہوں، تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ماؤں کے ساتھ مل کے کام کرتے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ میرے گھر جب مہمان آتے تھے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے میرے ذمہ، عائشہ میرے ذمہ کیا کام ہے؟ وہ 2 جہانوں کے بادشاہ جن کے لیے کائنات بنائی گئی. تو آج ذرا نمک کم ہو جائے یا کچھ ہو جائے، ایسے بھی واقعات آتے ہیں، بیوی کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. میرے بھائیو دوستوں بزرگوں، یہ آپ کے انڈیا میں نہیں ہے، یہ پاکستانیوں میں زیادہ ہے. انڈین جو ہے نا وہ زیادہ قدر کرتے ہیں بیویوں کی، مجھے پتہ ہے، لیکن میں تو سب کی بات کر رہا ہوں. یہ ہمارے پٹھان جو ہیں اور ہمارے لاہور کے والے جو نا، یہ آدھے پاگل ہیں. سوری بھائی، پٹھان جو ہے میرے بھائی بیٹھے ہیں، ہمارے ایک بزرگ ہیں پاکستان میں رحلت کر گئے، تو انہوں نے کہا مولانا بجلی گھر صاحب نے، میں بھی اس بیان میں دبئی میں موجود تھا، اور پنجابیوں، سب پنجابی غور سے سننے لگے، پشتو سیکھو. تو وہ پنجابی بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں حضرت نے. کہا کیوں؟ جہنم کی زبان پشتو ہے. سب پٹھان بھی حضرت اور پنجابی بھی، یار بزرگ کیا کہہ رہے ہیں. تو عزیز بھائی دوستوں، یہ پیاری پیاری بات. آج وہ اللہ ان کو اعلیٰ مقام دے، جنت میں ہوں گے، لیکن وہ بات ابھی بھی ہمارے لیے مشکل ہے. میرے عزیز بھائی دوستوں، گھر اپنی گھر والیوں سے عقیدت اور احترام کرو. اگر آپ اپنی بیویوں کا احترام نہیں کرو گے تو کوئی ان کا احترام نہیں کرے گا. بیویوں کو بھی میں بتا رہا ہوں نا، اسی طرف آ رہا ہوں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، سنو آگے. ایک صحابی آئی، آگے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خامن کا میرے پہ کیا حق ہے؟ سن لو پھر، آپ کے مطلب کی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سننا پسند کرے گی. میری بیٹیوں تم بھی غور سے سنو. جی اسی لیے تو پوچھ رہے. فرمایا تیرے خامد کے جسم پہ کوڑ ہو، پھنسیاں پھوڑے ہوں، اور ان میں سے خون اور پیپ رسے، تو اپنی زبان سے اس کو صاف کر. وہ گھبرا گئی کہ یا رسول اللہ. فرمایا تو وہ کر بھی لے، پھر بھی اپنے خامد کا حق ادا نہیں کر سکتا. یہ دونوں بیلنس دونوں طرف لے کے چلنا پڑے گا. اور یہ بھی نہیں ہے کہ خامد جو ہے بدتمیزی سے بیوی کو بلائے، گالیاں دے. بچے کبھی عزت نہیں کریں گے باپ کی. بچے زیادہ تر ماں کی طرف ہوتے ہیں. والدہ جس میاں بیوی میں دینی نسبت سے ہمانگی ہے، اتفاق ہے، بچے دیندار نکلتے ہیں. عجیب ایک آج عالم نے بات بتائی. ہم وہ بفر سے جماعت آئی تھی، انہوں نے کہا کہ جی میں عالم پتہ کیسے بنا. مجھے شوق تھا، میں جماعت میں تھوڑا سا وقت لگایا، کالج میں پڑھتا تھا، میں نے علم کرنا حاصل شروع کر دیا. علم حاصل شروع کر دیا. جب میں صحت ستہ کے لیے 2 سال لگا گیا تو گھر آیا مدرسے سے. میرے ابا جی نماز نہیں پڑھتے تھے، تو میں نے پیار اور عقیدت سے ان کو ظہر کی نماز میں لے گیا. تو سیکنڈ ٹائم میں پھر ابا جی چلے. بولے یار ابھی تو نماز پڑھی، تو پھر مجھے نمازیں پڑھائے گا، بس ایک کافی ہے. کہنے لگا کہ میں نے ہاتھ اٹھا کے رو کے اللہ سے دعا کی، اور میرے والد صاحب بھی نمازی ہو گئے، میری والدہ بھی نمازی ہو گئی، میرے سارے بہن بھائی نمازی ہو گئے. اور پھر 10 منٹ کی دعا میں رویا وہ آج عالم. بفر سے جماعت آئی تھی، 10 منٹ تک دعا کر کر کے اپنے والدین کے لیے بھی دعا کرتا تھا، خود بھی رویا، سارے مجمع کو بھی رلایا. کنیکشن ملا ہوا تھا نا اس وقت. تو عزیز بھائی دوستوں کو آج وقت ہے، یہ وقت واپس نہیں آئے گا. ذرا تصور کریں، گھر کی چھوٹی سی اینٹ ٹوٹ جاتی ہے نا تو پریشانی لگتی ہے. یار بلائیں کسی کو، ہاں جی ندیم بلوچ کو بلائیں، یار ظہیر بھائی کا کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے نا، یار ظہیر وہ بلوچ کو بلاؤ، یار 100 ساتھ دے دے گا. ہے کہ نہیں؟ پیار محبت ہے نا دونوں میں. بھائی جو سن لو، قبر کی اینٹیں خراب ہو رہی ہیں، اس کی فکر ہی کوئی نہیں. من ربو کا، ماں دینو کا، من نبیو کا. 3 سوالات نے کیا تیری، جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ حق ہے، وہ ہو کے رہے گا.
اور اس وقت جس نے نماز پڑھی ہوگی، قرآن پاک کی تلاوت کی ہوگی، نیک اعمال کیے ہوں گے، کسی مسلمان کا ساتھ دیا ہوگا، کسی کے برے اچھے وقت میں ساتھ دیا ہوگا، وہ اعمال بہترین روحانی شکلوں میں اس کا ساتھ دیں گے قبر میں۔ قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یا یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا۔ میرے آقا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو نیک آدمی کے لیے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں سے جنت کی خوشبوئیں ہوتی ہیں اور وہ لے کر آتے ہیں اور اس میت کو کہتے ہیں کہ وہ دیکھ جنت یہ تیرا مقام ہے۔ کہتے ہیں وہ روح جو ہوتی ہے بےتاب ہو جاتی ہے باہر نکلنے کے لیے، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اور ایسا جیسے آٹے میں سے بال اٹھا لیے ایسے روح چلی جاتی ہے۔ نہیں تو موت کی سختی، موت انسان کو اس وقت کہتی ہے کہ جس طرح تو نے اللہ کے حکموں کو ضائع کیا، آج ہم تجھے ضائع کر کے نکلیں گے۔ اور یہ پاؤں میں سے یہ جو یہ ہے نا انگلیاں کی، یہ ادھر سے روح نکلنا شروع ہوتی ہے، اور پھر جیسے جیسے روح نکلتی ہے وہ اعضاء ٹھنڈے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، کسی کے لال ہو جاتے ہیں، کسی کے گرین ہو جاتے ہیں، کسی کو وہ بالکل ایسا لگتا ہے جیسا پیلے زرد ہو گئے، روح نکلنی شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ جیسے ہی یہ حلق سے نکلتی ہے یخ کی آواز آتی ہے اور انسان فارغ ہے۔ اور وہ وقت ایزی نہیں ہے، مت سوچو یہ ایسی گیم ہے، نہیں، یہ وقت ہم پہ آنا ہے۔ ہمارے میں ہمت نہیں ہے لوگوں کو خوش کرنے کی، اللہ کے آگے مان لو، اللہ سے توبہ کر لو۔ جب اللہ کسی کو معاف کر دے نا، پھر لوگوں کے دلوں میں بھی پیار ڈال دے گا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تاریخ، ابھی سب سے زیادہ دشمن مسلمانوں کے مسلمان ہونے سے پہلے عمر فاروق اور ابو جہل، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ ان دونوں میں سے جو تجھے اچھا لگتا ہے اس کو دین دے دے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا قبول ہو گئی، چل دیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، چلے تو ایک مسلمان نے کہا کہ تو کہاں جا رہا ہے عمر؟ بولا یہ میں معاذ اللہ میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں، استغفر اللہ۔ اس نے کہا اچھا تیرے میں جرأت ہے؟ میں کہا تو آسانی سے کر لے گا، تجھے پتہ نہیں؟ کہتا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، میں تجھے تو پہلے نبیڑوں، تیرا تو گلا کاٹوں، پھر میں آگے دیکھوں گا۔ تو انہوں نے شروع ہو گئی لڑائی۔ اتنی دیر میں اس صحابی کے منہ سے نکلا کہ تم میرا تو چھوڑ، اپنے گھر کو جا کے دیکھ، تیری بہن اور تیرا بہنوئی جو ہے وہ مسلمان ہو گئے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی وقت ان کا غصہ کم ہوا، اس کو بھولے اور چلے فوراً ہی اپنی بہن اور بہنوئی برد اللہ کے پاس۔ اور جب ادھر گئے تو دروازہ کھٹکھٹایا تو فوراً ہی اندر سے آواز آئی، کون؟ عمر۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارقمہ یا کوئی پڑھا رہے تھے، وہ فوراً چھپ گئے کہ عمر آ گیا۔ تو انہوں نے دروازہ کھولا، بہن کو ایک چانٹا جو مارا ہے، بہن کے منہ سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ جیسے ہی خون جاری ہوا تو ان کا بھی غصہ ذرا ٹھنڈا ہوا۔ پہلے پوچھا تم بے دین ہو گئے؟ کہ ہاں، اگر دین سچا ہو تو ہاں ہم نے دین قبول کر لیا۔ تو اس پہ جب چانٹا مارا، خون نکلا، وہ غصہ ٹھنڈا ہوا، کہا عمر ہمیں اس لیے مارا جاتا ہے کہ ہم حق پہ ہیں۔ بات اثر کر گئی، اثر کرنے کے بعد فرمایا کہ مجھے وہ کاغذ قرآن پڑھ رہے تھے، بولے مجھے قرآن دے۔ نہیں تو ناپاک ہے۔ پہلے غسل کیا، وہ قرآن کا نسخہ دیا، ایسا اللہ تعالیٰ نے آپ کو انعام دیا کہ پڑھتے پڑھتے حالت بدل ہو گئی۔ کہا کہ چلو مجھے محمد کے پاس لے چلو۔ فوراً صحابی رضی اللہ تعالیٰ اندر سے نکلے کہ عمر مبارک ہو، اللہ کے نبی نے تیرے لیے دعا کی تھی۔ ابھی سب چل رہے ہیں۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا تو صحابہ نے تلواریں نکال لی۔ پہلے پوچھا کون؟ عمر۔ میرے آقا نے کہا صبر کرو۔ پوچھا عمر کس لیے آیا ہے؟ غلامی کے لیے آیا ہوں۔ غلام آ جاؤ۔
دروازہ کھولا اندر آئے تھے, کلمہ پڑھ لیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب حق میں نہیں ہے, بیت اللہ میں جا کے نماز پڑھوں گا. اور اس کے بعد سے بیت اللہ میں نماز سب سے پہلے عمر فاروق رضی اللہ عنہ پڑھی. اس نے جلانی صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے, اور کیا کہتے تھے, اے اللہ اگر اللہ کہتے کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے بجز ایک انسان کے, تو وہ میں جنتی ہوں گا. ٹھیک ہے, اگر کہہ دیا جائے کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے بجز ایک انسان کے, تو میں اپنے اعمالوں سے ڈرتا ہوں کہیں وہ جہنمی میں تو نہیں, اس درجے کا مال. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس آئے, ان کا نوجوان تھے, آخری وقت تھا, کہ میرے دوست کس حالت میں ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعمالوں سے پریشان ہیں لیکن اللہ سے امید ہے کہ اللہ معاف کر دے. فرمایا تو کامیاب جا رہا ہے. تو میرے عزیز بھائی بزرگوں, اصل یہ ہے کامیابی اللہ تعالیٰ نے دین میں رکھی ہے. جس قدر دین ہمارے گھروں میں ہوگا خدا کی قسم اتنا ہی سکون ہوگا. جس قدر ہمارے بچوں میں دین ہوگا ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے, راحت بن جائیں گے, اور پھر جانے کا خوف بھی نہیں ہوگا. عزیز بھائی رسول اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کا اس پہ عمل کر دے, اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق دے دے. اور جب بھی موت آئے کامیابی کے ساتھ ہے. لوگ رو رہے ہو ہم ہنس کے جا رہے ہو, اللہ قادر ہے, اللہ سے جو مانگو ملے گا, اس کے لیے تیاری. اب میں امتحان کی تیاری نہ کروں اور میں کہوں اللہ مجھے کامیاب کر دے, وہ اللہ کی ترتیب, اللہ قادر ہیں کر سکتے ہیں لیکن اللہ کی ترتیب نہیں ہے. اللہ کی ترتیب یہ ہے کہ طالب علم محنت کرتا ہے اور پھر دعا کرتا ہے تو کامیابی ہوتی. بھائی نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, نیک اعمال, لوگوں کے ساتھ حسن زن اور حسن سلوک ہے جی, ماں باپ کی خدمت, حیات ہیں, فوت ہو گئے تو ان کے رشتہ داروں سے بھلائی کا کام کرو, قبروں کی زیارت کرو, کامیاب ہو جاؤ. تو انشاءاللہ میرے بھائی دوستوں اس کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت آسان کر دے, ہمارے گھروں میں خوشیاں, ہمارے بیماروں کو شفا, کاملہ عاجلہ, علی احمد کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ دے. مجھے فخر ہوتا ہے ان بچوں کے اوپر, یہ جو ہے نا بلوچ اور اس کی گھر والی پہ, کہ اس طرح اس کو پھولوں کی طرح پال رہے ہیں. اللہ ان کو بھی اسی طرح اجر دنیا اور آخرت میں دے گا. سب ماں باپ کرتے ہیں لیکن جب کوئی آزمائش آ جائے نا تو پھر جب اللہ دل بھی بڑا کر دے تو اللہ نماز سے بھی اسی طرح ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اس کے عمل کی توفیق دے. تو انشاءاللہ نماز کی تیاری کر لیں. اذان کون دے گا؟ تو دے گا اذان یا ہاں یار ندیم بھائی آپ اذان دیں, آج دل کر رہے ہیں آپ کی اذان سے. جزاک اللہ.